جو ہمارا دین ہے نا یہ مستقیم ہے, بیچ کا راستہ ہے, بیچ بیلنس. our دین از all about بیلنس. فرض بھی پڑھو, چاہے فرض پڑھو بے شک, اور لوگوں سے بھی اچھے رہو, اور ایک بیلنس ٹرائی کرو. والذین یبیتون ربہم سجدا وقیاما, their salah is very strong واللہ, فردن و نوافلا, چاہے فرد ہو یا نفل ہو. they don't pray tahajjud and leave for fajr salah. No. حدیث میں آتا ہے افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل. قیام اللیل بھی جو ہے نا وہ فرض نماز کے بعد آتی ہے. سو آپ اگر مغرب کی نماز, ظہر کی نماز پڑھیں تو یہ قیام اللیل سے بہتر نماز ہے, کیونکہ فرض اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ بہترین ہے, اور پھر قیام اللیل آتا ہے. اور یہ لوگ صرف فرض پہ نہیں رہتے بلکہ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کے جو پہلو ہیں وہ جسم سے, وہ بیڈ سے دور رہتے ہیں. they sleep, they close their eyes for some time, then wake up and they go and pray. يدعون ربهم خوفا وطمعا, وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف کے ساتھ, جہنم کے خوف کے ساتھ, اور طمع اور لالچ کے ساتھ کہ ہمیں جنتوں میں داخل کیا جائے. ومما رزقناهم ينفقون, اور وہ مال خرچ کرتے ہیں لوگوں پہ. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان کو کیا پتا کہ ان کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے جو کہ آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے, یہ اس کا جزا ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے. and their reward is hidden. why? ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں, جیسے میں نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی, they are not seen by people when they are praying tahajjud, right? they are not known by people, so Allah subhanahu wa ta'ala hides their reward from people as well. so علیکم بقیام اللیل, اللہ کے امین نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پکڑو لازمی, ہولڈ آن ٹو قیام اللیل. فإنه دأب الصالحین قبلکم, کہ یہ پچھلے لوگوں کا طریقہ تھا, شعار تھا. وقربۃ للہ تعالی, اور اللہ سے قریب ہونے کا بہت بہترین طریقہ ہے. ومنہات عن الاثم, اور گناہوں کو بالکل جو ہے نا چھوڑ دینے کا باعث. اور افش السلام, وأطعموا الطعام, لوگوں کو کھانے کھلاؤ. واصلوا الارحام, اور رحم کے رشتوں کو جوڑو. وصلوا باللیل والناس نیام, اور رات کو تہجد کی نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں. تدخل الجنت بالسلام, تم سلامتی کے ساتھ اللہ کے جنتوں میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن پہ مسکراتے ہیں, جن سے محبت کرتے ہیں, اللہ اکبر, جن کو دیکھ کے مسکراتے ہیں, جس سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی آن تہجد. ون آف دیم از جس کی خوبصورت بیوی ہوئی, کمفرٹیبل بیڈ ہوا, اور وہ اپنی ڈیزائرز کو چھوڑ کے اٹھتا ہے, وضو کرتا ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept more, he could have fulfilled his desires, اور یہ چاہتا تو یعنی کر سکتا تھا جو چاہتا, لیکن یہ اٹھا, اس نے نماز پڑھی, and اللہ سبحانہ smiles at this person. اور فائدہ کیا اللہ کے اسمائل کرنے کا, جسٹ اسمائل, نو. امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں, مسند امام احمد میں نبی علیہ السلام فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبَّكَ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا, جب رب اپنے بندوں پہ ہنستا ہے یا مسکراتا ہے, یعنی مسکراتا ہے, ہنسنے کا تو ورڈ ٹھیک نہیں ہے, مسکراتا ہے, فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ, تو اس کا حساب نہیں ہے. پھر جس بندے کو دیکھ کے رب مسکرا دے تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا. اللہ اکبر. جس دن لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا, لوگ پریشانی میں ہوں گے, تو یہ بندہ لا يحزنهم فزع الاکبر, یہ جو سب سے بڑی کیٹاسٹرفی ہے قیامت کے دن, اس دن ان کو یہ لوگ تکلیف میں نہیں ہوں گے. اولئک هم الامن, وہ امن میں ہوں گے. ابو زناد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز سے پہلے کا جو ٹائم تھا, ہر گھر سے مدینہ میں قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی, اور ہمیں کسی سے کوئی کام ہوتا تھا تو ہم اس ٹائم میں جا کے ایزیلی وی کوڈ ہیو ناک دا ڈورز, اینڈ وہ بندہ آ کے ہمارے کام پورا کرتا تھا, یعنی ایوری ون واز اویک. طاؤوس ابن القیسان الیمانی کہتے ہیں کہ میں I don't remember seeing anyone sleeping in the later part of the night. I don't remember anyone sleeping. مدینہ کی بات ہے, مدینہ کی ریاست ہے, اور ہم لوگ رات 12-1 بجے تک ناچ رہے ہیں اور گا رہے ہیں اور فائر ورکس کر رہے ہیں اور پٹاخے مار رہے ہیں اور کھا پی رہے ہیں, اور پھر کیا ہو رہا ہے, ایسے سوئے, ایسے لمبی تان کے سوئے کہ فجر بھی گئی. اللہ اکبر. اگر طاؤوس رحمہ اللہ ہمیں دیکھ لیتے تو ہمیں کیا کہتے ہیں کہ no one of these people are awake at the last third of the night.
سو بات کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں. اچھا تھرڈ کوالٹی کیا ہے؟ سبحان اللہ. موونگ آن اینڈ آئی ول اینڈ دس سیشن ایٹ دا تھرڈ کوالٹی. نیکسٹ سیشن میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کریں گے مزید. سو تھرڈ کوالٹی از والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. یا رب، یہ لوگ کہتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا رب ہمیں جہنم کی آگ سے بچا کے رکھنا، بے شک اس کا جو عذاب ہے وہ بہت فیئرس ہے، بہت ٹارچرس ہے. ان الساعۃ مستقرا و مقاما، کہ یہ جو وہاں پہ رہنا ہے، وہاں کا جو ریزیڈنس ہے بہت ہی بری اور بہت ہی بدترین ریزیڈنس ہے. سو دے آر اسکیئرڈ آف دا پنشمنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. And likewise the believer as well. A believer should be scared of the tortures Allah subhanahu wa ta'ala has prepared for the sinners and the wrongdoers. یہ بات یاد رکھیں اس بات کو. ہم لوگ امن میں نہیں رہ سکتے. We should not be in peace کہ ہمیں تو جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمارے آئی ڈی کارڈ پہ مسلم لکھا ہوا ہے، جی ہم تو جنتی ہیں. نہیں، not at all. والذین یؤتون ما اوتوا وقلوبهم وجلہ، ان کے دل جو ہے نا وہ دھڑک رہے ہوتے ہیں، ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ انہوں نے رب کے سامنے آنا ہے، یعنی ان کے رب کی طرف واپسی ہے اور ملاقات کرنی ہے. ہم لوگ سوچتے ہیں کہ نہیں، جو بہت بڑا گناہ گار ہے نا وہی ڈر سکتا ہے، یا وہی ڈرنا چاہیے. ہم تو جو نئے لوگ ہیں جو نماز پڑھ لیتے ہیں، جی ہم تو ہمیں. حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس بندے کے لیے ہے جو سٹیل کرے، یہ جو زنا کرے، فورنیکیشن، اڈلٹری کرے، گناہ کرے؟ کہتے ہیں لا یا بنت صدیق، اے بنت صدیق، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہم الذین یصلون ویصومون ویتصدقون ویخافون اللہ یتقبل منہم. اللہ اکبر. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں، جو صدقہ دیتے ہیں، لیکن ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے کہیں قبول نہ کیا جائے، ہماری یہ عبادت کہیں ضائع نہ ہو جائے ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے. بس یہ ڈرتے رہتے ہیں کہ سبحان اللہ they have this fear کہ کہیں ہماری کسی بھی غلطی کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے اور ہمارے اعمال کو ضائع نہ کر دے. And this is the reason why Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam used to make dua in his sajda. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ میں پناہ میں آتا ہوں تیری پلیجر کا، من سخط ایک تیرے غضب سے، یعنی مجھے پناہ دے دے اپنے رضا کا، اپنے پلیجر کا، من سخط ایک اپنے غصے اور غضب سے. تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک، اور میں تیری عافیت میں آتا ہوں تیری پکڑ سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. اللہ اکبر. میں تیری پناہ میں آتا ہوں کیسے؟ تجھ سے. And this is so beautiful and profound. ایک ماں جب اپنے بچے کو ڈانٹتی ہے، مارتی ہے، تو بچہ رو کے کہاں جاتا ہے؟ کہیں پڑوسی کے پاس چلا جاتا ہے، یا گارڈ کے پاس جاتا ہے، یا پولیس کو؟ نہیں، وہ بچہ واپس ماں کی طرف ہی پلٹتا ہے، واپس ماں کو ہی حق کرتا ہے، اور ماں کے پاس رو رہا ہوتا ہے، چاہے ماں اس کو ڈانٹ بھی رہی ہے یا مارتی بھی ہے، وہ واپس ماں کو ہی پکڑتا ہے کہ ماں جی تیرے علاوہ جائیں تو کہاں جائیں. تو ایک مسلمان کے لیے بھی یہ ہے کہ رب کے علاوہ اگر رب ناراض ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑے جہاں کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو کوئی اور دروازہ نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اور در نہیں ہے، ہمارا تو کوئی اور سنے گا نہیں، ہمارا تو صرف تو ہی ہے یا رب. تو وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے سے، یعنی تیری محبت اور تیری رحمت اور تیری شفقت اور تیرے عفو ہونے کی پناہ میں آتے ہیں، تیرے غضب سے اور تیری جہنم سے اور تیرے غصے سے. لا احصی ثناء علیک، اور ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے. انت کما اثنیت علی نفسک، تو اس طرح جس طرح تو نے اپنے آپ کو خود ہی بیان کیا. ہم تو اتنے کمزور ہیں کہ ہم تو اسی طرح جان ہی نہ سکیں. اینڈ دس از دا ٹرو کانسیپٹ، ٹرو عقیدہ آف اہل سنہ، دا ٹرو، یعنی صحابہ کا جو منہج تھا.